السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ایک کلپ آج کل رمضان کے ابتدا سے میں غور کر رہا ہوں کہ بہت وائرل ہو رہا ہے اور کثرت سے لوگ اس کو شائع بھی کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پھیلا بھی رہے ہیں اس کو، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں کنفیوژن بہت ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ان کا ذہن منتشر ہو رہا ہے۔ اور وہ کلپ ہے افطار کی دعا کو لے کر کے۔ افطار کی دعا ہم نے بچپن سے یہ سنی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی دعا حدیث سے ثابت ہے۔ بیچ میں کچھ اضافہ بھی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ اضافے میں اگرچہ کہ محدثین نے کلام کیا ہے اور دیگر اکابر کا بھی کلام ہے، لیکن یہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ دعا ثابت ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا روزہ کھولنے کے بعد پڑھی جانی چاہیے، اور دلیل ان صاحب کی یہ ہے کہ اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ میں نے آپ کے رزق کے ذریعے سے افطار کر لیا، یہ ماضی ہے، لفظ ماضی کا ہے، تو ماضی، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ لفظ ماضی اس وقت میں کہا جاتا ہے جب وہ کام ہو چکا ہو۔ مجھے ان صاحب کی بات پہ اور ان کی کم علمی پہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ اپنی مقبولیت کی خاطر، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے خاطر، یا پھر پتہ نہیں کیا نیت ہے، کوئی بھی بات آپس میں پھیلا دیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں کیا انتشار ہوتا ہے۔ میں ان عزیز سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محترم، آپ کو عربی زبان کتنی آتی ہے؟ آپ عربی زبان کے قواعد سے کتنے واقف ہیں؟ کیونکہ آپ نے جو دلیل دی ہے تو اس دلیل کی بنیاد پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے عربی زبان کے تعلق سے قواعد کا جو علم ہے وہ بہت کمزور ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس کمزور علم کے ساتھ لوگوں کے اندر کچھ بھی باتیں پھیلانی چاہیے، ایسا کرنے سے لوگوں میں انتشار ہو جائے گا۔ محترم، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عربی زبان کا کیا قاعدہ ہے اور لفظ ماضی کے ذریعے سے مستقبل کا مراد لینا کہاں تک صحیح ہے۔ دیکھیے، عربی زبان ایک ایسی واحد زبان ہے جس میں کافی ساری وسعت موجود ہے، بہت وسعت ہے اس کے اندر، اتنی وسعت کہ اس میں ماضی کا لفظ یعنی پاسٹ ٹینس کا لفظ بول کر کے مستقبل مراد لیا جا سکتا ہے، فیوچر ٹینس مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، عربی زبان میں اتنی وسعت موجود ہے۔ اور یہ قاعدہ کیوں کر بنا، میں آپ کو اس کی بھی بات بتائے دیتا ہوں کہ جس چیز کے واقع ہونے میں، جس چیز کے ہونے میں کوئی شک نہ ہو، اس چیز کے، اس کام کے، کوئی بھی کام کیوں نہ ہو، اس کام کے ہونے میں اگر بات یقینی ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، تو اس میں ماضی کے لیے مستقبل کا لفظ، ماضی کے لفظ کے ذریعے سے مستقبل کی مراد لی جا سکتی ہے، اور ایسا کیا گیا ہے عربی قواعد کے ذریعے سے، عربی کتابوں کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے، اور مانگنی بھی چاہیے، بات دلیل سے ہو تو زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو محترم، آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اور دلیل بھی کوئی ایسی ویسی کتاب سے نہیں دوں گا تاکہ آپ کو اشکال باقی رہ جائے کہ بھئی یہ کتاب ہمارے پاس معتبر نہیں ہے اور پتہ نہیں اس کا قاعدہ اعتبار کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو کلام پاک سے دلیل دیتا ہوں، 3 بنیادی دلیلیں میں آپ کو کلام پاک سے، 1 نہیں 2 نہیں 3 دلیلیں دیتا ہوں۔ پہلی دلیل،
سورہ کوثر کی آپ تلاوت فرمائیں. اس میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے نبی جی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لفظی ترجمہ اگر آپ کریں تو اے نبی جی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا. حالانکہ حوض کوثر کا عطا کرنا یہ تو قیامت کے بعد ہوگا، روز محشر قیامت کے بعد کی چیز ہے. یہ اس کو اللہ پاک نے ابھی سے کیوں کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا؟ آب کوثر، حوض کوثر ہم نے آپ کو دے دیا. یہاں پر دے دیا کا کیا مطلب ہوا پھر؟ حالانکہ ابھی تو کوثر حوالے نہیں کیا گیا، آب کوثر، حوض کوثر اللہ کے نبی کے حوالے نہیں کیا گیا. تو پھر اللہ پاک نے ایسا کیوں کہا؟ لفظ یہاں ماضی کا کیوں استعمال کیا گیا؟ تو یہاں پہ میں وہی جو قاعدہ میں نے آپ کو بتایا، قانون بتایا کہ جس بات کے واقع ہونے میں کوئی شک نہ ہو، وہ یقینی بات ہو، اس میں ماضی کے ذریعے سے مستقبل مراد لی جا سکتی ہے. یعنی پاسٹ ٹینس کا لفظ یوز کر کے فیوچر ٹینس مراد لیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا دینا طے ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ماضی کا لفظ استعمال کیا. یہ ایک دلیل. آئیے دوسری